اسلام اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 8 معاشی ترقی، اس کے شارٹ آنسرز کی ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو۔ ابھی ایکسرسائز میں جو اس کے شارٹ آنسرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کا اوپر پیج نمبر لکھا ہوا ہے، تو باری باری میں آپ کو اس پیج کے اوپر لے جاؤں گا اور وہاں پہ ہم نے اس کا آنسر ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ہائی لائٹ کا جو آنسر آپ کو بتائیں گے اس کی ڈیٹیل بھی۔ تو اس میں سے جو برآمدات و درآمدات کا سوال ہے وہ آپ کے چیپٹر میں اس کا مکمل جواب موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو یہیں لکھ دیا ہے کہ برآمدات وہ اشیاء جو دوسرے ملک کو بھیجی جاتی ہیں اور درآمدات وہ اشیاء جو کسی دوسرے ملک سے خریدی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک ملک جو ہے وہ ایسی وہ اشیاء جو پیداوار کرتا ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ اس کو دوسرے ممالک کو بھیجتا ہے جہاں اس کی مانگ ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برآمد کرنا۔ اور درآمد یعنی کہ وہ اشیاء جو ہمیں چاہیے ہوں، ہمارے استعمال میں آ رہی ہوں لیکن ہمارے ملک میں پیداوار نہ ہو رہی ہو اس کی، تو ایسی اشیاء کو ہم جب باہر سے منگواتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ ہماری درآمدات ہیں۔ تو چلتے ہیں باقی آپ کے شارٹ آنسر کی طرف۔ بچوں، آپ کا پہلا شارٹ آنسر ہے پروفیسر آرتھر لوئس کی معاشی ترقی کی تعریف بیان کریں۔ تو پروفیسر آرتھر لوئس کے مطابق اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے۔ معاشی ترقی کے نتیجے میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے معیشت میں بنیادی تبدیلیوں کا لائی جاتی ہیں۔ مختصراً کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کی معیشت چلانے والی جو فیکٹریاں ہیں جو اپنی پیداوار میں اشیاء خدمات کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہمیں اس کی پیداوار میں جب اضافہ ہوتا ہے اور وہ مارکیٹ میں آتی ہیں اور وہ حکومت جو فیکٹری ہے وہ زیادہ مال بناتی ہے تو وہ زیادہ منافع کماتی ہے، اور مال جو ہے جب مارکیٹ میں آتا ہے جو وہ اشیاء جو ہیں جو ہم نے پروڈکٹ بنائی ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو ہماری ضروریات ان کی پوری ہوتی ہیں، ہم اس کو خریدتے ہیں اور وہ پیسہ معاملوں میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ اس طرح جو معیشت ڈیڈ ہوتی ہے، جو پسماندہ ہو گئی ہوتی ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، تو جب فیکٹریاں اس کام کرنا شروع کرتی ہیں، اشیاء پیداوار بناتی ہیں، تو معیشت جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جاتی ہے، چلنا شروع ہو جاتی ہے، پیسہ سرکولیٹ کرنا شروع ہوتا ہے اور اکانومی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ مادی ترقی کارپوریشن کا قیام کب عمل میں آیا؟ پاکستان میں معدنی وسائل کی ترقی کے لیے 1974 میں پاکستان معدنی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بچوں، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک وہ جو معدنیات ہیں جو میٹل اور نان میٹلک ہیں ان کو تقسیم کرنا اور اس کی مارکیٹ ویلیو بنا کر اپنی ضرورت سے زیادہ جو معدنیات ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنا یا برآمد کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ صاحب کا تیسرا سوال ہے چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کے صنعتی شعبے میں لوگوں کی کثیر تعداد چھوٹے پیمانے کی صنعت سے منسلک ہے۔ چھوٹی صنعت سے مراد وہ صنعت ہوتی ہے جس میں مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں، جیسے جن میں آگے مثلاً ڈیری فارم ہے، مرغی خانہ ہے، قالین سازی ہے، شہد بنانے کی صنعت ہے۔ بچوں، چھوٹے پیمانے سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر میں 2 سے لے کر یا 4 یا 6 مزدور رکھتے ہیں، کاریگر رکھتے ہیں، اور گھر میں بیٹھ کے جو چیزیں بناتے ہیں جو ہماری ضروریات زندگی میں پورا آتی ہیں اور وہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو کاٹن انڈسٹری کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے ملکی صنعت معیشت میں۔ تو چھوٹی صنعت سے مراد وہ صنعت ہے جو ہم چھوٹے پیمانے پر کم مزدور رکھ کر اپنے گھر میں اشیاء بناتے ہیں اور ہمارے گھر میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ ہم اس کو گھر میں اس کی پیداوار کر سکیں، جیسے مرغی خانی ہے، قالین بنانا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ڈیری فارم ہے کہ آپ بھینس و بکری پال کر آپ اسے کام کرتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ کا چوتھا سوال ہے کہ زرعی مسائل اور ان کا حل۔ تو پہلے مسائل کے فصلوں کو پانی کی فراہمی کے لیے بارشوں کا پانی ڈیم بنا کر ذخیرہ کیا جائے جس سے سیلاب پر قابو پانے کے علاوہ بجلی کی پیداوار بڑھائی میں مدد کی جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا ہے قابل کاشت رقبے کو مکمل طور پر استعمال کیا جائے، بنجر ویران زمینوں کو قابل کاشت کا بنایا جائے۔ تیسرا ہے کہ انتشار اراضی کے نقصانات سے کسان کو بچانے کے لیے استعمال اراضی کے لیے آسان اور بہتر قانون سازی کی جائے۔ یہ انتشار اراضی سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ زمین کی کانٹ چھانٹ جو ہو جاتی ہے وہ نہ ہو، اگر زمین ایک ہی کام رہے تو اس میں پیداوار کے زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے اس میں تھے آنسرز کے جو زرعی مسائل کا حل تو تھا وہ بیان کیا، جو مسائل تھے ان کا حل بیان کیا گیا تھا۔ تو آپ اس کو دیکھیں، اتنا مشکل سوال نہیں ہے،
لیکن آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں تاکہ جب وہاں لکھنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی پوائنٹ بیچ میں رہ نہ جائے۔ بچوں آپ کا چھٹا سوال ہے، کیونکہ 5واں سوال میں نے آپ کو بک کے اوپر لکھا دکھا دیا ہے جو برآمدات کا تھا۔ چھٹا سوال ہے جپسم پہ نوٹ لکھیں۔ جپسم فاسفیٹ کھاد کی تیاری میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سیمنٹ کی صنعت کا کاغذی فیکٹریاں اور سلفورک ایسڈ، رنگ و روغن کی صنعت اور ربڑ کی صنعت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں کھیوڑا، ڈنڈوت، دادوخیل، قائد آباد، روہڑی، کوہاٹ، ڈیرہ غازی خان، لورالائی اور سی بی وغیرہ جپسم پایا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ سوال دو طریقوں سے آتا ہے۔ ایک آتا ہے کہ جپسم پہ نوٹ لکھیں، تو آپ نے یہ پورا پیراگراف لکھنا ہے۔ اگر وہ کہ جپسم کا استعمال، کہ جپسم کا استعمال، کیونکہ یہ جو میں کوشچن آپ کو بول رہا ہوں ان دونوں طریقوں سے، تینوں طریقوں سے یہ بورڈ میں آ چکا ہے۔ ایک ہے جپسم پہ نوٹ لکھیں، تو آپ نے یہ پورا پیراگراف لکھنا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے جپسم کا استعمال، تو بیٹا جپسم کا استعمال آپ نے لکھنا ہے جپسم فاسفیٹ کھاد کی تیاری میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس میں آپ تھوڑا سا نیچے اس کا دے دیں گے کہ صنعتوں کے 2-3 نام لکھنے، بس اتنا لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس کے علاوہ سیمنٹ کی صنعت وغیرہ، یعنی کہ آپ اس کو بیان کر دیں گے تو آپ کوشچن پورا ہو جائے گا۔ تیسری فارم جو اس کی ہے وہ رہتی ہے جپسم کے کن علاقوں میں پایا جاتا ہے اور یہ کس کام آتا ہے۔ تو اس میں آپ نے جپسم فاسفیٹ کھاد کی تیاری میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ استعمال آ گیا اس کا۔ اور نیچے اس میں آپ کے دیے ہوئے ہیں کہ کھیوڑا، یعنی کہ آپ یہ اگر نوٹ والا کوشچن یاد کر لیں گے، جپسم پر نوٹ لکھیں، تو آپ کی 2 کوشچن باقی والے بھی جو ہے وہ بھی تیار ہو جائیں گے، اور صرف آپ نے اس کوشچن کو پڑھ کے اپنے ذہن کے مطابق اس کا جواب دینا ہوگا۔ بچوں آپ کا اگلا کوشچن ہے، پاکستان میں پہلی خشک کا 4 شہروں کے نام لکھیں جہاں خشک پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں پہلی خشک 1973 میں لاہور میں تعمیر کی گئی۔ اس کی کامیابی کے بعد کراچی میں 1974 میں، کوئٹہ میں 1984 میں، پشاور میں 1986 میں، ملتان میں 1988، یعنی کہ 1974، 1984، 1986، 1988 اور راولپنڈی میں 1990 میں۔ خشک سے مراد یہ، اس کو ہم ڈرائی پورٹ بھی کہتے ہیں، کہ ہم 3 طریقوں سے مال کی سپلائی کرتے ہیں، ہوائی راستے سے، اپنا سمندری راستے سے اور زمینی راستے سے۔ تو زمینی راستہ جس میں سڑکیں اور ریل کا ٹریک ہوتا ہے، وہاں یہ کام کی جاتی ہے کہ آپ نے کہیں مال جو ہے وہ دور دراز مقام پہنچانا ہے، تو وہاں پہ گوڈاؤنز بنائے جاتے ہیں، گودام بنائے جاتے ہیں، اور ان کو خشک کا سٹیٹس دیا جاتا ہے۔ وہاں سے مال جو ہے وہ سڑک کے ذریعے یا ریلوے ٹریک کے ذریعے لاد کر آگے پہنچایا جاتا ہے، تو ایسی جگہوں کو خشک کہتے ہیں۔ بچوں آپ کا 8واں سوال ہے کہ کھیلوں کے سامان کی تیاری کے لیے پاکستان کن ممالک کو بھیجتا ہے۔ تو پاکستان کا کھیلوں کا سامان کی تیاری کے لیے پاکستان کے شہر شاگرد اور لاہور مشہور ہے۔ اس سلسلے میں والی بال، فٹ بال، کیرم بورڈ، ہاکی اور کرکٹ کا سامان خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ہالینڈ، بیلجیم، فرانس، اٹلی، برطانیہ، جرمنی اور امریکہ وغیرہ پاکستان کھیلوں کے سامان کی اہم خریدار ہیں، یعنی کہ یہ ملک ہیں جو سامان خریدا کرتے ہیں، اور سامان کی ڈیٹیل بھی آپ نے لکھ دی ہے۔ اگر آپ اپنے آنسر میں سامان نہ لکھیں، کہ والی بال، فٹ بال نہ لکھیں، تو کوئی اس میں مذاکر نہیں ہے۔ آپ صرف کھیلوں کا سامان کی تیاری کے لیے پاکستان شہر سیالکوٹ اور لاہور میں بہت مشہور ہیں، ہالینڈ، بیلجیم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر آپ لکھ دیں گے نام بغیر غلطی کے، تو وہ ایک اضافی امپریشن ہو جائے گا اس کے اوپر، کہ اپنا ایگزامینر کے اوپر، کہ آپ کو اس کی پوری معلومات ہیں، کیونکہ آپ کون سامان میں کیا بھیجتے ہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ کوشچن پورا یاد کریں، اور اس سلسلے میں جو سامان ہم بیچتے ہیں، برآمد کرتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی ذکر کریں۔ بچوں کا 9واں کوشچن ہے کہ زرعی شعبے کو درپیش مسائل۔ اس میں نمبر 1 ہے قدرتی آفات۔ قدرتی آفات کس طریقے سے آتی ہے؟ سیلاب کے ذریعے، آندھیاں، خشک سالی ہو یا زلزلہ ہو، ایسے قدرتی آفات ہیں جن سے آپ کو زمین یا آپ کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ تو ملک میں سیلاب، زلزلے، آندھیاں، خشک سالی وغیرہ جیسی قدرتی آفات کسان کے لیے پریشان کن ہیں، ان سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہو گئی آپ کی۔ پھر آگے ہے کہ سیم تھور۔ ہماری زرعی زمین کا بہت بڑا حصہ سیم تھور ویسے قابل کاشت نہیں رہا۔ اس کے علاوہ ہر سال بہت سی زمین کٹاؤ کا شکار ہو رہی ہے، جس سے زرخیز رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ کٹاؤ سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین بنجر اور خشک ہو کے اس کی مٹی وہاں سے ہٹ جاتی ہے زمین میں،
گیپ آ جاتا ہے وہاں پہ وہ قابل کاشت نہیں رہتا، یہاں وہ دریا کے کنارے سے ہوتی ہے تو کٹ کے، جس کا وہ لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں، اس کے عمل سے گزرتی ہے۔ آگے ہے فصلوں کی بیماریاں۔ فصلوں کی بیماریوں سے پودے کمزور یا تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وجہ سے پاکستان میں 25% پیداوار کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ فصلوں کو جو سپرے کیا جائے اس سے اس کی بیماریاں، جو اس میں جڑی بوٹیاں اور اس میں سوکھا پن آ جاتا ہے، وہ اگر دور ہو جائے تو 25% ہماری جو قابل کاشت حصہ ہے وہ واپس قابل کاشت ہو جائے گا اور اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ تو بیٹا یہ آپ کے کویشچن تھے، 9 کویشچن شارٹ آنسرز چیپٹر نمبر 8 کے تھے۔ ان کو اچھی طرح یاد کریں کیونکہ یہ پیپر میں آپ کے بڑے کام آئیں گے۔ بورڈ میں بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس میں سے لانگ کویشچن بھی آتا ہے اور اس میں سے شارٹ کویشچن لازمی آتے ہیں۔